کہ غیبت اس قدر بڑا جرم ہے جس کے حوالے سے قرآن میں باقاعدہ واضح طور پہ رہنمائی آئی ہے. تو میں چاہوں گا کہ علماء کرام کی طرف اس کو لے کے جائیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دین اسلام کا مزاج ہیں اور ہم اس سے رہنمائی لیتے ہیں، مگر جب قرآن میں کوئی چیز آ جاتی ہے کسی بھی رویے کے بارے میں کہ یہ اختیار کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، اس کو ہم کیسے دیکھیں گے اور پھر غیبت کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ سورہ حجرات کی آیت مبارکہ آپ نے تلاوت فرمائی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کسی کے لیے اس کی اجازت یا گنجائش نہیں ہے کہ وہ غیبت کرے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ تمہارے بھائی کی ڈیڈ باڈی پڑی ہو اور اس کو نوچ کے اس کو کاٹ کے اس کا گوشت کھانا چاہے، تو فرمایا یقیناً تم پسند نہیں کرو گے اس بات کو. آپ علیہ السلام کے دور میں شاہ صاحب ایک واقعہ بڑا عجیب پیش ہے. اچھا مجھے یہ ضرور بتائیے کہ جیسے جب یہ قرآن میں اس رویے کی ممانعت ہے تو نص ہو گئی نا پھر؟ جی نص ہو گئی. اب اس پہ کوئی دو رائے نہیں. جی دو رائے نہیں ہے. جی آپ علیہ السلام کے دور میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہے کہ دو خواتین کے متعلق بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزے کی شدت کی وجہ سے ان کی کیفیت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے اور کیا ان کو کھانے کی کوئی اجازت دے دی جائے؟ تو دیکھنے میں یہ نظر آ رہا تھا کہ بھوک کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. آپ نے کہا بھوک کی وجہ سے نہیں، زیادہ کھانے کی وجہ سے کام گڑبڑ ہو رہا ہے. کہ یا رسول اللہ وہ تو روزے میں ہے. آپ نے فرمایا انہوں نے اپنے زندہ بھائیوں کا گوشت کھایا ہے، یعنی کہ غیبت کی ہے، لہذا 2 برتن بھیجے گئے اور اس میں ان سے قے کروائی گئی تو تازہ گوشت اور تازہ خون اندر سے نکلا. یعنی گویا کہ دوسرے کی غیبت کرنا اتنا سخت گناہ ہے کہ عملاً جیسے اس نے کسی اپنے بھائی کا اپنے عزیز کا گوشت کھا لیا. ٹھیک ہے. اچھا حضرت کل جو ہم پروگرام کریں گے وہ ہم کریں گے بہتان پہ. جی میں چاہوں گا کہ آج ذرا غیبت کی تھوڑی سی ذرا عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ یار برائی تو ادھر ہے، اگر میں کہہ دیتی تو پھر کی ہو گیا. تو غیبت یہ نہیں ہے. غیبت وہ ہے جو برائی ہو اس کے باوجود بھی اس کا ذکر نہیں کرنا. غیبت کا شاہ جی لفظی ترجمہ ہی نکلا ہے غیاب سے، یعنی وہ اگلا غیب موجود نہیں ہے، غیب میں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں، قرآن پاک نے اس کو یوں ذکر کیا، اکثر ہم یہ کہتے ہیں میں اس کے منہ پہ بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں اور اس میں یہ عیب ہے، میں اس کے منہ پہ بڑے اہتمام سے بڑے دھڑلے سے کہہ سکتا ہوں. تو قرآن نے اس کی بہت سخت مذمت فرمائی ہے سورہ ہمزہ میں، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، فرمایا تباہ و برباد ہو ایسا سچ بولنے والا. ہم اکثر کہتے ہیں میں بڑا سچا آدمی ہوں، میں کھری بات کہتا ہوں چاہے کسی کو کڑوی لگے. اللہ فرماتے ہیں ایسا سچا جنت میں نہیں جائے گا، یہ دوزخ میں جائے گا. وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، میں تباہ و برباد ہو وہ شخص کہ جس کا بس چلے تو منہ پہ کہہ دے اور بس نہ چلے تو پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں اس کی جو کمی ہے اس کا تذکرہ کرنا شروع کر دے. تو دونوں صورتوں میں چاہے بس چل رہا ہو یا نہ چل رہا ہو، دونوں صورتوں میں ہمیں شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی کہ ہم دوسروں کی کمیوں کو اچھالتے رہیں. ہاں حدیث پاک میں آتا ہے جو یہ اچھالے گا دوسروں کی حقارت دل میں لائے گا، اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کو یہ تحفہ دیں گے کہ اس کے اندر بھی یہ کمی پیدا ہو جائے.